ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين اور اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں گے، یہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم کیا، اور اسی طرح اس نے ان کو پیدا کیا۔ تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا ہے کہ یقیناً
میں جہنم کو بھر دوں گا لوگوں اور جماعتوں سے جو جنوں اور انسانوں میں سے ہوں گے، سب کے سب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور وہی اصل میں تعریف ہی کے قابل ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ چند خطبات پہلے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ بعض دفعہ معروضی حالات ایسے بن جاتے ہیں جس میں یہ احساس شدت اختیار کر جاتا ہے کہ کاش مسلمان ایک ہوتے، ان میں اتفاق ہوتا، ان کی مشترکہ کوئی بات ہوتی، باؤنڈریز میں تقسیم خیالات نہ ہوتے۔ جس طرح قرن اول کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے زمانوں میں یہ اتفاق اور اتحاد اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اگر میسر آ جائے تو خیر کے بڑے راستے ہیں، بڑے دروازے ہیں جو کھلتے جاتے ہیں، اور ان کا نتیجہ خیر ہی کی شکل میں نکلتا ہے، شر سے بندہ بچتا ہے۔ مگر انسانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے ہاں اختلاف رہا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے نتیجہ کبھی بھی خیر کی شکل میں نہیں نکلا۔ میں یہ جب بات کر رہا ہوں تو سامنے ایک ایسی تصویر آتی ہے جو اس میری بات کے یکسر مخالف ہے۔ لوگ اس کو بڑا اچھال کر بیان کرتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اختلاف ہی کے اندر خیر ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کچھ لوگوں کی رائے اور ہے، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، میری طرح کے کچھ لوگ میرے حامی اور مخالف بھی ہوں گے، کہ کیا اختلاف بھی کوئی اچھی چیز ہے؟ تو اصل میں قرآن و سنت میں جس اختلاف کو بیان کیا گیا یا جس لفظ کا استعمال ہوا اختلاف کے حوالہ سے، وہ ایک سے زیادہ معنوں پر دلالت کرتا ہے۔ عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس اختلاف کی بات کرتے ہیں جو نظریاتی فکری رائے کا اختلاف ہوتا ہے، مگر وہ اختلاف کی ایک قسم ہے۔ ورنہ کہتے ہیں کہ 4 طرح کا بڑا اختلاف ہے جو قرآن و سنت میں بیان ہوا۔ بالخصوص قرآن جس اختلاف کو بیان کرتا ہے وہ تنازع، جھگڑا، نزاع کی شکل اختیار کرنے والا اختلاف۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کہیں اللہ یہ لفظ استعمال کر کے کہتا ہے تعاقب، ایک چیز کے پیچھے دوسرے کا آنا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ کئی جگہ یہ آیت اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔
इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। तो ये ताक़ुब के माना में है, एक के बाद दूसरी चीज का आना। इसी तरह कहीं कहा गया कि ये इख्तिलाफ तनाकुज़ के माना में होता है, जिद, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत के अंदर जो चीजें हैं, ये इख्तिलाफ है। अफला यतदब्बरून कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाह, ये कुरान पर गौर नहीं करते, अगर अल्लाह के अलावा ये होता लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। तो ये तनाकुस देखते, बिल्कुल जिद में ये चीजों को देखते, जबकि अल्लाह ताला के अकेला रब होने की वजह से ये तनाकुस खत्म हो गया है। जिद नाम की कोई चीज जो है वो यहाँ नहीं। एक माना आता है तनव्वु, अक़साम, एक से ज्यादा मानी, एक से ज्यादा चीजें। अल्लाह कुरान मजीद में कई जगह इसको बयान करता है, वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि, अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, ये निशानियों में से। वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलबानिकुम, तुम्हारी जुबानें और रंग का इख्तिलाफ है, मुख्तलिफ तरह की है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिलालिमीन, कहीं इसी को बयान किया, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फअख़रजना बिही समरातिन, अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर फल निकाले, मुख्तलिफन अलवानुहा, कई किस्मों के थे। वमिनल जिबाली जुददुन बीज़ुन व हुमरुन मुख्तलिफुन अलवानुहा, ये देखो बार बार लफ्ज़ इख्तिलाफ आ रहा है। पहाड़ों को देखो, वो किते हैं, टुकड़े हैं, सफेदी के अंदर इंतहाई सफेद हैं। कुछ के बारे में कहा हुमरुन मुख्तलिफुन अलवानुहा, सुर्ख रंग के हैं, वगराबी बुसूद, और कुछ इंतहाई स्याह है। यानी ये तनव्वु, मुख्तलिफ तरह की जो चीजें हैं, उनको इख्तिलाफ कहा गया। मगर हमारे यहाँ जब इख्तिलाफ की बात होती है तो जिस इख्तिलाफ को लोग अच्छा या बुरा कहते हैं वो है फिक्र का इख्तिलाफ, नजरिए और सोच का इख्तिलाफ। एक आदमी एक चीज पर अमल करता है, वो और तरह कर रहा है, दूसरा और तरह कर रहा है। ये है वो इख्तिलाफ, नजरियाती इख्तिलाफ। और फिर आगे बढ़कर इसमें भी अगर मुतय्यन करें तो फिक्ही इख्तिलाफ, फुरूई मसाइल के अंदर फिक्ही इख्तिलाफ, यानी चीजों को समझने के एतबार से इख्तिलाफ वाक़या हुआ। एक ही बात होती है, कोई और तरह उसका माना बयान कर रहा है, दूसरा जो है वो उससे इख्तिलाफ करते हुए और शक्ल एक बयान करता है। इसको कहते हैं फुरूई फिक्ही इख्तिलाफ। ये है वो चीज जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेफाक के अंदर जो चीजें रुकावट बनी हैं, उनमें से एक चीज और बार दफा बड़ी ही बढ़कर जो सामने आती है वो ये फुरूई फिक्ही इख्तिलाफ है। शुरू में ही मैं बात अर्ज कर दूं, ये मुसलमानों ने इसको अपनी जहालत की वजह से वहां तक पहुंचा दिया है, वरना जिनकी वजह से ये इख्तिलाफ पैदा हुआ उनके अंदर इस तरह की तफरीक और इत्तेफाक की मुखालिफत नहीं थी, जिद नहीं थी, अना नहीं थी, तासुब नहीं था। ये सारी चीजें हमारे यहां जब दर आई तो उसकी वजह से फिर ये इख्तिलाफ जो है ये एक खलीज के तौर पर एक ऐसी रुकावट बन गया कि जो इत्तेफाक को, इत्तेहाद को परा परा कर दे। ये बात मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इसको चलाऊं, तरतीब से इसको समझना चाहिए कि ये नौबत यहां तक कैसे पहुंची। ये जो मैं अनात तासुबरना की बात कर रहा हूं, ये कौन लोग थे, किस तरह दीन के अंदर फिर ये नौबत इस हद तक जो है वो पहुंची और मुसलमान अब वहां खड़े हैं। इसमें से इस इख्तिलाफ के हवाला से अगर कुरान और सुन्नत का मुताला करें तो मालूम होता है कि ये इंसानी सोच का जो इख्तिलाफ है, चीजों को समझने का जो तरीक़ेकार है, इसको शरई इस्तिलाह के अंदर ये उसूली बयान करते हैं फहम का इख्तिलाफ,
تعبیر دلالت، دلالت کی تعبیر کا اختلاف، یہ فرق ہے۔ یعنی ہر آدمی ایک طرح نہیں سوچتا، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ایک سے زیادہ آپشنز وہ نکلتے ہیں اور آدمی ان کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ وہ فہم بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ کچھ زمان و مکان بھی ہو سکتے ہیں، کئی چیزیں ہیں کہ جن سے یہ چیزیں مختلف نکلتی ہیں، لہذا ان کی وجہ سے پھر اعمال کے اندر بھی ہمیں فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہاں میں ابتدا میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں، جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ بھی کیا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں اختلاف تو بڑی اچھی چیز ہے، حتیٰ کہ ایک مشہور حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، بہت مشہور ہے، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے۔ فقہی کتابوں کے اندر یہ جو اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسی طرح رہے، ٹھیک ہے جو چل رہا ہے، یہ تو رحمت ہے۔ بڑی اچھی بات کی اس کے جواب میں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق تو زحمت ہی ہوا نا، پھر اتفاق کی کیا ضرورت ہے، اس رحمت کو اختیار کرو، یہ رحمت جو ہے اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا گیا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کے اختلاف و رحمت ہے، چلنا ہے رحمت کو تو جاری رہنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو کہا کرتے تھے الخلاف شر، یہ اختلاف تو شر ہے، بھائی آپ خیر ڈھونڈ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو واقعتاً قوموں کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے بعض کاموں کے اندر اس طرح اختلاف کیا، چھوٹی باتوں سے بڑی بات بنی کہ وہ پھر تفریق کا سبب بن گئی، اتحاد نہ رہ سکا، تفرقہ بن گیا، گروہ بندی آ گئی، تقسیم پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی سختی سے اس کو منع کیا ہے کہ یہ رحمت شامت نہیں ہے کہ ہر اختلاف ہی رحمت ہو جائے، کوئی بھی اختلاف رحمت نہیں ہوتا، ضرورت آ جائے تو پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ کوئی رحمت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں یہ اتحاد اور اتفاق کی بات، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے آگے ہی فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گروہوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا، کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور بینات آ گئی جب ان کے پاس، پھر اختلاف کی کیا ضرورت تھی؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، رحمت کہنے والوں کو یہ آیتیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، یہ تو بڑی سیاہی والی بات ہے جو چہروں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بالخصوص ایسے لوگوں کا ذکر کیا، کان الناس امتا واحدہ، ابتدا کے اندر فطرت اسلامیہ پر سب لوگ ایک ہی تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ فبعث، جب پیدا ہو گیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، وانزل معہم الکتاب، ساتھ کتابیں بھی بھیجی، وہ کس لیے؟ لتحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، یا کہیں فرمایا لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر سکے، وہ کتاب حاکم بن کر آئے۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اس میں اختلاف کنہوں نے کیا؟ جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، بینات جن کے پاس آئی تھی۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، حق میں سے اس اختلاف کو تلاش کرنے والوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، ایمان کو اختیار کر لیا۔ آخر وہ سورہ بقرہ ہی کے اندر اللہ رب العزت یہ سورہ تیسرے پارے کے آغاز میں یہ بات کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اختلاف کیا انہوں نے، لڑائی پیدا ہوئی، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اسی کی وجہ سے مومن ہوئے کچھ لوگ اور کچھ کافر ہو گئے۔ تو یہ اختلاف میں سے حق کی تلاش، یہ سنت نبی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے این اس وقت جب اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے،
तहज्जुद के वक्त जब हुजूर उठते तो जो दुआ पढ़ते थे वो यही, अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्रीला व मीकाईला व इसराफीला फातिर अस्समावाति वल अर्ज़ि आलिमल गैबि व शहादति अंत तहकुमु बैना इबादिका। लंबी दुआ करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहदिनी लिमख्तुलिफ़ फीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़निक, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, वो रास्ता दिखा दे हक में से, लिमख्तुलिफ़ फीहि जिसमें इख्तिलाफ किया गया, हक में से रास्ता दिखा। कितनी अहम बात है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे। और अहले इल्म ने लिखा है इधर कि जब भी कोई मसला समझ ना आ रहा हो तो बंदे को ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। नहीं समझ आती बात दफा कुरान और सुन्नत की समझ नहीं आती, इहदिनी लिमख्तुलिफ़ फीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़निक इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। इस इख्तिलाफ से निकल कर फिर हक की तलाश करने वाला आदमी जिस सिराते मुस्तकीम पर चलता है वो मकसूद है। तहदी इला सिरातिल, तू मुझे उस रास्ते पर चला दे जो सिराते मुस्तकीम का। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये था कि भाई ये इख्तिलाफ के हवाला से, इस फिक्री इख्तिलाफ के हवाला से हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लोग जो है वो भी कहते हैं, ये जो आयत मैंने अभी पढ़ी है, मैंने दर्द सुने लोगों के, यही बातें हैं इसी तरह, इल्ला मन रहिमा रब्बुक, भाई इख्तिलाफ तो चलना ही है। ये इख्तिलाफ तनव्वु जिसका मैंने जिक्र किया, ये तखलीक के अंदर अल्लाह ने जो मुख्तलिफ इख्तिलाफ रखा है, किसी का रंग मुख्तलिफ है, किसी को स्याह पैदा किया, किसी को सफेद पैदा किया, किसी को खूबसूरत, किसी को बदसूरत, उस तरह ये यकसानियत नहीं है, इसको फिक्री इख्तिलाफ पर लगा रहे होते, फिक्री इख्तिलाफ। और फिक्री इख्तिलाफ इसी तरह का, ये तो रहना ही है। और ये खासतौर पर वो लोग जो मसालिक और मज़ाहिब से हटकर बात करते हैं वो बड़ा उछालते हैं। गुलहाय रंगारंग से है जीनत चमन, ये चमन की जो जीनत है ये मुख्तलिफ रंगों से है, यानी ये अच्छाई के अंदर बात बयान करते हैं, भाई ये चलना ही है। ए ज़ौक़, इस चमन को है ज़ेब इख्तिलाफ से, इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। भाई ज़ौक़ समझो, तुम क्यों परेशान होते हो? परेशानी की बात नहीं है। इस चमन को, इस जहान को अगर ज़ेबो ज़ीनत मिली है, खूबसूरती किसमें है? इख्तिलाफ की वजह से। अल्लाह के बंदो, ये कोई फिक्री इख्तिलाफ की बात हो रही है, ये इफ्तिराक की बात हो रही है। ऐसा इख्तिलाफ जो हक से दूर ले जाए, ये ज़ेबे और ज़ीनत चमन कैसे हो सकता है? इसकी वजह से जहां कैसे जो है वो खूबसूरत बन सकता है? तो ये चलती है बात। और फिर इस चलन को जो है वो तायीद देने के लिए इसकी हिमायत के अंदर इस तरह के शेर, इस तरह की आयतें, इस तरह की हदीसें, ये आयतों को तो फेरा ही जाता है, वो पेश की जाती है। तो मुझे इब्तिदा में बस ये बातें बहुत जरूरी थी जो रज कर ली, वरना ये जो फहम का इख्तिलाफ है, अब अगली बात को समझना चाहिए कि क्या इख्तिलाफ मुमकिन भी है फिक्र के अंदर? बिल्कुल है। इंसान जो है वो बात दफा एक बात कहता है, कबूल करने वाला उसको जिस तरह लेता है अपने तौर पर, एक आदमी और तरह ले रहा है, दूसरा दूसरी तरह ले रहा है, दोनों ठीक होते हैं, यानी उनके अंदर इतनी वुसअत होती है कि दोनों अपनी जगह दुरुस्त होते हैं। इसको कहते हैं फहम का फर्क। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, बिल्कुल इब्तिदाई जमाना, रहमत का जमाना, उस वजूद मसूद का जमाना कि जब भी कोई मसला पेश आता हाजिर होते असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, या रसूल अल्लाह इस तरह मसला पेश आ गया है। एक सफर पर गए हुए थे मुसलमान, सही रिवायत आ रही है, और वहां जो है एक जगह उन्होंने पड़ाव किया, उन्होंने खाना तक ना पूछा, उनके सरदार को जो है वो बिच्छू ने, ये सांप ने डस लिया। अब वो ढूंढने लगे कि भाई कोई ऐसा हो जो दम करे, हल फीकुम मिर राकिन, तो इन लोगों के पास भी पहुंचे, भाई कोई है तुम में से जो हमारे सरदार को, जिसको बिच्छू या सांप डस गया है, उसको जो है वो रुकिया करे, उसको जो है वो दम करे, कोई दम करने वाला है? जरूरत पेश आती है तो फिर इसी तरह होता है। तो एक आदमी उठा असहाबे रसूल में, बोला जी हाँ मैं जाता हूं, लेकिन शर्त लगाई कि तुमने हमें खाना तक नहीं पूछा, तुम ऐसे लोग हो, मैं दम करूंगा मगर उस पर तुमसे उजरत लूंगा। कुछ बकरियां जो है वो मुकर्रर कर ली, इतनी बकरियां दोगे फिर दम करूंगा। दम किया उन्होंने, अल्लाह के फजल से वो दम जो है वो कारगर हुआ और वो ठीक हो गया जो डसा हुआ बंदा था। जब वो बकरियां लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी साहब के पास ये साहब आए तो उन्होंने कहा हमने तो नहीं ये खानी, हम तो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अल्लाह के रसूल जब तक इसकी इजाजत न दे देंगे। अब देखो उसने तो वो शर्त लगा ली, अपने तौर पर लगा ली
اپنے فہم کے اعتبار سے لگا لی کہ بھئی اس میں حرج کیا ہے، جو بھی اس نے سمجھا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا۔ یہ تو وہ وقت تھا، ظاہر ہے کہ وہ وقت ہمیشہ نہیں رہنا تھا، جب مسائل اختلاف آگے نہیں بڑھتا تھا، حل ہو جاتے تھے فوری طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، آپ نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق رکھنے والی چیز جس پر تم کوئی اجرت لے سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ٹھیک کیا ہے اس بندے نے، جس نے بھی کیا ٹھیک کیا ہے، کوئی غلط نہیں، بلکہ ان کی دلجوئی کے لیے تاکہ ان کا اطمینان ہو، فرمایا اصبتم، تم نے درست کہا کیا ہے، اقسموا بینکم، تم آپس میں اس کو تقسیم کر لو، وآتونی لی سہما معکم، تمہارے پاس جو میرا حصہ ہے وہ بھی مجھے دو، میرا حصہ بھی اس میں نکالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ وصول کیا تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ کوئی ناجائز چیز نہیں تھی۔ یہ ایک مثال، یعنی فکر کا اختلاف یہاں دیکھو، ایک صحابی نے کام کیا، دوسروں نے اختلاف کیا، ہم نے اس کو استعمال کریں، رجوع کیا کس کی طرف، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ۔ کوئی تو ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس مسئلے کو حل کر دے، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، وہ ہے اتھارٹی۔ لیکن میں نے جو بات عرض کرنی ہے وہ کیا ہے کہ دونوں فریق اختلاف کے باوجود حق پر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو دونوں فریقوں کی بات اپنی اپنی جگہ پر، اس میں تو تائید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی کہ دوسرے جو سمجھ رہے تھے ان کی سمجھ، ان کا اختلاف اپنی جگہ، مگر ان کی سمجھ کے مقابلہ کے اندر دوسری صورت جو ہے وہ قابل قبول ہے، یعنی مقبول اختلاف۔ یہ دیکھو یہ قسم بنتی ہے اختلاف کی اگر کوئی، تو یہ مقبول اور مذموم اختلاف، قابل قبول اختلاف اور مذموم قابل مذمت، جس کو چھوڑنا ہے وہ اختلاف۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحیح بخاری مسلم ہر جگہ یہ روایت موجود ہے، صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے، جناب جبریل آئے، کہا ہم نے تو ابھی اپنا لباس اور اپنے اسلحے جو ہے وہ نہیں اتارے، تم نے کیوں اتار دیے ہیں؟ ابھی تو فلان قبیلہ ہے ان کی خبر لینی ہے، وہ یہودی جو سازش میں شریک ہو گئے، جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا، وہ بنو قریظہ کے لوگ، یہ یہودی یہاں جو ابھی تو ان کی خبر لینی ہے۔ نادا فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب اذا انصرف عن الاحزاب، جب غزوہ احزاب سے لوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کی، اعلان کیا، اور پھر یہ ساتھ ہی کہا اللہ یصلین احد الظہر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی شخص جن کو میں بھیج رہا ہوں وہ بنو قریظہ کے علاوہ ظہر نہ پڑھے۔ یہاں ویسے ظہر کا لفظ یہ مسلم کی روایت ہے، ورنہ صحیح بخاری میں اثر کا ذکر آتا ہے، یہ راوی کی توہم بعض دفعہ ہو جاتا ہے، یعنی نماز تھی، ظاہر صحیح بات میں معلوم ہوتی ہے کہ عصر ہی کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی شخص نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ اب آپ دیکھیں ذرا غور کریں، حضور فرما کیا رہے ہیں، بنو قریظہ میں جا کر یہ کام کرنا ہے، نماز کا وقت ہے، صحابی جب چلے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، فَتَخَوَّفَ نَاسٌ مِّن فَوْتِ الْوَقْتِ، لوگوں میں سے بعض نے جو ہے وہ خوف محسوس کیا کہ جو صحیح وقت ہے نماز کا وہ تو گزر رہا ہے، وہ گزر گیا، تو پھر یہ کہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ ان میں سے بعض لوگوں نے نماز پڑھ لی، نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بنی قریظہ میں جا کر نماز پڑھنا۔ کچھ لوگوں نے پڑھ لی اس خدشے سے کہ کہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں، وقت نماز کا نہ گزر جائے۔ کچھ لوگوں نے نہ پڑھی، انہوں نے جا کر وہاں پڑھی۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں، عمل کرنے کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، فہم کا فرق دیکھو، اور دونوں جو ہے وہ اپنے طور پر کیا سوچ رہے ہیں غور کرو۔ اختلاف اگر اس طرح کا ہو تو یہ تنوع کی بات ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک سے زیادہ رائے فہم جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے مطابق آدمی جس پر بھی عمل کرے اس میں گنجائش اور آپشن ہوتی ہے، ایسا بھی اختلاف ہوتا ہے۔ یہ ہے فروعی اختلاف، زیادہ تر فروعی اختلاف اسی طرح کے، بدقسمتی سے ان کو چھانا جائے، میں نے جس طرح کہا کہ عرض کروں گا، تو یہ اتنی سی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ فذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح ہوا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ دو حصے ہو گئے، تقسیم ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فما عنف واحدا من الفریقین، ان دونوں میں سے، دو گروہوں میں سے کسی کو بھی ٹوکا نہیں ہے، ملامت نہیں کی کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، دونوں کو کہا کہ ٹھیک ہے۔ یعنی حضور نے جو فرمایا اس کا معنی سمجھنے کے اندر، اس تفہیم کے اندر، ایک نے یہ کہا کہ حضور کا مطلب ہے جلدی پہنچو، بات واضح ہے، یعنی جتنی جلدی ہو سکتی ہے وہاں پہنچو، وہاں نماز سے پہلے وہاں جا کر نماز پڑھنا۔ کچھ نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، جلدی اپنی جگہ، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، نماز کا تو وقت ہو گیا ہے۔ بعض نے جو ہے وہاں جا کر من حیث امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا وہاں جا کر نماز پڑھی، لیٹ نماز پڑھی، بہت لیٹ۔ آپ بظاہر دیکھیں وقت بھی گزر گیا، لیٹ ہو گئے تو عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ٹوکا نہیں، فرمایا دونوں نے اپنی جگہ پر درست کام کیا ہے۔ یہ ہے فہم کا فرق، یہ تعبیر کا اختلاف، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسی باتیں بے شمار ہیں، ایسی ایک سے زیادہ آپشن جن میں سے نکلتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے، وہ فیصلہ فرما دیتے تھے کہ یہ فیصلہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں درست ہیں۔ تو آپشنز کے اندر، وسعت کے اندر درستی، ایک سے زیادہ طریقے کو اختیار کرنا، اس کی گنجائش موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ میں اشارہ کرتا چلوں ایک اور روایت بھی، کئی اور واقعات ہیں ایسے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ سردی کی رات تھی، غزوہ ذات السلاسل میں گئے، وہاں جو ہے ان پر غسل واجب ہو گیا، تو انہوں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی، تیمم کے بعد نماز پڑھا دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح کیا ہے عمر بن عاص نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا عمر صلیت اصحابک وانت جنوب، آپ نے جنابت کی حالت کے اندر اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ تو حضرت عمر ابن عاص جو ہے وہ پھر بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ جو چیز مجھے روکے ہوئے تھی غسل سے وہ یہ تھی کہ ان اغتسلت ان اہلک، اگر میں نے غسل کیا ہلاک ہو جاؤں گا، اندیشہ تھا ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور پھر کہا یہ تم نے دلیل کیسے، کہاں سے پکڑی، یہ خیال کیسے آیا؟ میں اللہ رب سمعت اللہ، دیکھو بات کیا کر رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت پیش کی، اللہ سے میں نے سنا ہے، اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا ہوا، کچھ لوگوں نے عجیب خیال کیا، اصحاب نے عمر بن عاص سے مخالفت جو ہے وہ کی کہ بھئی اختلاف کیا، سوری مخالفت نہیں کہنا چاہیے، اختلاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی تو انہوں نے کہا ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو ہے وہ مسکرا دیے، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، عمر کے اس فیصلے پر، اس عمل پر کوئی قدغن، کوئی سختی، کوئی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جھٹلایا نہیں ہے، خاموشی اختیار کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا غور کریں اس میں سے کتنے مسائل نکل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ایسا ہوتا، ایسی ایک بات نہیں کئی باتیں ہیں، اب وقت نہیں ہے میں ورنہ عرض کروں کہ ایک جگہ پر ایک شخص کو جو ہے وہ چوٹ لگ گئی، انہوں نے کہا بھئی میرے لیے کوئی تیمم کی رخصت ہے، انہوں نے کہا کوئی تیمم کی رخصت نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں غلطی کتنی ہوتی ہے بعد وقت۔ انہوں نے کہا بھائی پانی موجود ہے، آپ تیمم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بیچارے نے جو ہے وہ پھر اسی طرح کیا صحابی نے، اور پھر غسل کرنے کی وجہ سے، پانی استعمال کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ پہنچا، فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد اور ہلاک کرے، قتلوہ، انہوں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دوسرا آپشن جو ہے وہ موجود تھا، اگر وہ بچ جاتا۔ پھر طریقہ بتایا کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ پٹی باندھ لے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی جسم کو دھو لے، یہاں جو ہے وہ مسح کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی تھی ان کو کہا ہلاک کرے اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چند باتیں عہد نبوی کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اختلاف ان کے ہاں بھی اجتہادی اعتبار سے ہو جاتا تھا، فہم کے لحاظ سے ہو جاتا تھا،
बात को समझने के एतबार से जो है वो दो राय रखते थे, दो ग्रोहों में तकसीम हो जाते थे। लेकिन वो इख्तिलाफ ऐसा नहीं था जिस तरह हमारे यहाँ है कि बात मसलक की होती है, एक तायीद कर रहा है, दूसरी मुखालफत कर रहा है, तो उसकी वजह से ग्रोह बन गए, मुसलमानों के जो है वो फिरके बन गए, तकसीम पैदा हो गई। तो ये शर की बात है, इससे निकलना चाहिए, रुजू करना चाहिए। बात तो यही समझ आती है कि फिर हमें अथॉरिटी और सालिसी किसकी कबूल करनी चाहिए? अल्लाह की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन उसके अंदर भी जो वुसअत, जो तनव्वु और जो ऑप्शंस निकलते हैं, अगर उनको कोई इख्तियार करता है, एक से ज्यादा चीजें हैं, तो सख्ती नहीं करनी चाहिए कि मैं जिस मसलक पर हूं यही ठीक है। नहीं, अगर उसके अंदर तनव्वु और चीजें मुख्तलिफ हैं और उनको जो है वो वजन वेटेज भी मिल सकता है, तो फिर ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। ये जरा खुले दिल के साथ, बड़ा दिल करते हुए अपने मसले की इख्तिलाफ से निकल कर बातों को समझना चाहिए। फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको खैर मिलेगी, हक मिलेगा और सच पर जो है वो आप अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातें सुनकर जितनी समझ आई है अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, वुसअत शराए सदर नसीब फरमाए। ये जो तासुब पैदा हो गया है दीनी और फुरूई मसाइल की वजह से, जो अकायद की बात नहीं है, ईमान का मसला नहीं होता, उसमें अगर आदमी से जो है वो कमी पेशी हो भी जाए तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है, उसकी वजह से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। इनको हमने असल बना लिया और असल को वैसे ही छोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बातें समझने की, बिलखुसूस जो है वो खुले दिल के साथ समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गुरूह बंदी से महफूज फरमाए, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमाए, मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। ये चीजें जो हैं ये तो इस एतबार से फिर हुसन बनेगी कि बावजूद इसके कि हमारी फहम जो है उसका फर्क है, मगर एक बुनियाद है जिस पर हम इकट्ठे होते हैं और इस बुनियाद पर हम उखुव्वत का रिश्ता रखते हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, लिहाजा हमारी इस उखुव्वत के अंदर कोई जो है वो दरार खलीज पैदा नहीं हो सकती इन ऑप्शन के बावजूद। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो समझने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।